بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ جو مومنین اس عشرہ مجالس کے انعقاد میں دام در میں سخن تعاون کر رہے ہیں، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس علاقے اور بستی پر اپنا خصوصی لطف و کرم نازل فرمائے۔ تمام عزاداران کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ رکھے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات۔ آپ کی خدمت میں حسین ابن علی علیہ السلام کا وہ فرمان تلاوت کیا ہے جو آپ نے مدینہ سے نکلتے ہوئے جب امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا یزید کی طرف سے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، پہلے دربار میں بلایا۔ امام علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ اس کے بعد مروان نے راستے میں جب امام سے ملاقات ہوئی تو مشورہ دیا حسین ابن علی کو کہ اے حسین، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ اس وقت امام علیہ السلام نے اس مروان کو کہا کہ اے مروان، تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں، تو مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں، اگر نہیں جانتا تو اب میں تجھے اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ حسین کسی شخص کا نام نہیں ہے، حسین ایک حقیقت ہے جس کا آغاز اس وقت سے ہوا تھا جب حضرت آدم اس دنیا میں آئے تھے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ حسین ایک حقیقت کا نام ہے جو کبھی آدم کی صورت میں، جو کبھی نوح کی صورت میں، جو کبھی ابراہیم کی صورت میں، اسماعیل کی صورت میں، جو کبھی موسیٰ کی صورت میں، جو کبھی عیسیٰ کی صورت میں، جو کبھی سید الانبیاء خاتم الرسل کی صورت میں، کبھی امیر المومنین کی صورت میں، کبھی حسن کی صورت میں، اور کبھی حسین مروان کے سامنے کھڑا ہو کر مدینہ کے اندر اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ اے مروان، تو مجھے یزید کی بیعت کی دعوت دیتا ہے، اب مجھے پہچان، میرا تعلق کس گھر کے ساتھ ہے؟ دیکھ میں حسین کون ہوں، اب پہچان میں وہ حسین ہوں جس کو اللہ کا نبی اپنے سینے سے لگا کر بوسہ لے کے اصحاب کے سامنے تعارف کرواتے تھے کہ اے میرے اصحاب، آؤ تو پہچانو یہ میرا حسین ہے، کل بھول نہ جانا، آج میں تمہیں تعارف کروا کے بتا رہا ہوں۔ اے میرے اصحاب، جب رسول اللہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے اور اللہ کی وحی کی تبلیغ کر رہے تھے، اس وقت حسین مسجد میں داخل ہوئے اور اپنی قمیص کے ساتھ پاؤں جب لگا زمین پہ گرے حسین، اللہ کے نبی سے ممبر چھوٹ گیا، وحی کی تبلیغ چھوٹ گئی۔ حسین ابن علی کا مقام ہے، یہ حسین ابن علی کی عظمت ہے کہ جو اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے سب کچھ چھوڑتے ہیں، ممبر سے اترتے ہیں، حسین کو سینے سے لگاتے ہیں اور ممبر پر آ کر حسین کو بلند کیا، جیسے غدیر کے میدان میں حسین کے بابا کے ہاتھ کو بلند کیا، مسجد نبوی میں حسین کو بلند کر رہے ہیں، حسین ابن علی کو بلند کر کے تعارف کرواتے ہیں۔ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے اصحاب، آؤ سنو میں کون ہوں اور یہ میرا بیٹا کون ہے۔
اپنا تعارف کروا کے کہا آؤ میں اب بتاؤں حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین ابن علی نے اپنا تعارف کروایا۔ اے مروان، فقط مروان کو نہیں بتا رہے تھے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو حسین اپنا تعارف کروا رہے ہیں، کیونکہ حسین حق اور باطل کی پہچان ہے۔ حسین نے قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان دیوار کھڑی کرنی ہے، حسینیت اور یزیدیت کے درمیان دیوار کھڑی کرنی ہے، انبیاء کے راستے اور بنو امیہ کے راستے کے درمیان دیوار کھڑی کرنی ہے۔ کل کو کوئی بھول نہ جائے، کسی کے سامنے حق مشتبہ نہ ہو جائے، لہذا حسین مدینہ سے نکلنے سے پہلے ہی اپنا تعارف کروائے دیتے ہیں کہ میں اس لیے یزید کی بیعت کا انکار کر رہا ہوں، اِنَّا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ وَمَحْبَةُ الْوَحْيِ۔ اے مروان آسن، میں حسین وہ شخصیت ہوں جس کا تعلق خاندان نبوت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اس دروازے کے ساتھ ہے جہاں پر اللہ کے ملائکہ نازل ہوا کرتے تھے، جس کا تعلق اس گھر کے ساتھ ہے جہاں خدا کے ملائکہ اللہ کی وحی لے کے آیا کرتے تھے۔ بلکہ میں ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں، حسین کا تعلق اس دروازے کے ساتھ ہے۔ شیعہ سنی مفسرین نے لکھا ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، کئی مہینوں تک اللہ کے نبی جب آیت تطہیر نازل ہوئی، زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت بھی کرتے تھے اور مسلمانوں کو بتاتے تھے کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، آؤ دیکھو یہ میری زہرا کا گھر ہے، آؤ پہچانو یہ کون سا گھر ہے، اس گھر میں کون رہتے ہیں، اس گھر میں میری فاطمہ رہتی ہے۔ کون فاطمہ؟ جس کی شان میں قرآن ایک آیت نہیں پوری سورت نازل کرتا ہے، ایک آیت نہیں پوری سورت اترتی ہے، جس کے بیٹے اگر روزہ رکھ لے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے مسلمانوں، آؤ اس دروازے کو پہچانو، یہ میری فاطمہ کا گھر ہے، یہ میری فاطمہ کا دروازہ ہے۔ حسین اس عظمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں بھول نہ جاؤ، میرا اسی دروازے سے تعلق ہے جہاں اللہ کے نبی کھڑے ہوتے تھے، اس وقت تک اندر داخل نہیں ہوتے تھے جب تک زہرا سے اجازت نہیں مانگتے تھے۔ اب پہچانو میں حسین کو، اب قرآن پڑھو۔ اگر حسین ابن علی کی عظمت سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن بتائے گا کہ حسین کون ہے۔ اس لیے تو علماء کہتے ہیں کہ کربلا قرآن کی تفسیر ہے، کربلا تفسیر ہے قرآن کی، عملی تفسیر ہے۔ جب حسین ابن علی مدینہ سے نکلے، قرآن کی آیات سے اپنے قیام کا آغاز کیا۔ اگر حسین ابن علی کو، اگر کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں، اب قرآن کی تلاوت کرو، پڑھا کریں قرآن کو، قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ سب سے زیادہ جس کا قرآن سے تعلق ہے وہ ایسا انسان ہے جس کے دل میں محبت حسین ہے، سب سے زیادہ اس کا قرآن سے تعلق ہے۔
کبھی بھی قرآن کو کم نہ سمجھیں، کبھی بھی قرآن کو بے اہمیت نہ سمجھیں، کبھی بھی قرآن کو نظر انداز نہ کریں، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، قرآن کو اپنے گھر کا حصہ بنائیں، قرآن سے اپنے دن کا آغاز کریں۔ ہمارا تعلق اس گھر کے ساتھ ہے جن کی زندگی کا آغاز بھی قرآن سے ہے، جن کے دن کا آغاز بھی قرآن سے ہے۔ فقط اہل بیت کی بات نہیں کرتا، بلکہ جو اس دروازے پہ آ جاتے ہیں وہ وہی بولتے ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ قرآن سے پیار کریں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی عزادار حسین، کوئی ماتمی حسین کا، کوئی حسین سے محبت کرنے والا روتا تو ہو اس بات پر، فخر بھی کرتا ہو اس بات پر کہ میرا تعلق اس امام سے ہے جس نے کس حالت میں قرآن پڑھا۔ اللہ اکبر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ماتمی حسین، میں عزادار حسین، اوپر سے دیکھ کے بھی قرآن نہ پڑھ سکوں۔ کہیں ایسا نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے اس بات پر، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کو امام مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جس کا تعارف ہی ایسے کروایا تھا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہاں میں ایک قدم آگے لے کے جاؤں گا، جو علی کو اپنا امام مانتے ہیں، جن کے دل میں محبت علی ہے، جو علی کی امامت و ولایت کو قبول کرتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کی زندگی قرآن سے دور ہو جائے۔ اگر حسین ابن علی کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھیے، اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، آپ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں گے، آپ کو کربلا سمجھ آتی جائے گی، پھر کربلا کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ اس لیے عرض کیا تھا، یہ محرم ہمیں حسینیت اور یزیدیت کی پہچان کروانے کے لیے ہے۔ یہ محرم ہمیں حسینیت اور یزیدیت کی پہچان کروانے کے لیے ہے، اور حسینیت سمجھنے کی سب سے پہلی کتاب قرآن ہے۔ قرآن حسینیت کی کتاب ہے۔ اگر حسینی بننا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں، اگر حسینی بننا ہے تو سب سے پہلے قرآن ہے۔ قرآن نور ہے، ایک مطلب عرض کرتے جاتا ہوں، قرآن نور ہے، قرآن نور ہے۔ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔ ہم نے اس نور کو نازل کیا ہے، اس نور کو تمہاری طرف بھیجا۔ کیوں یہ نور آیا؟ ایک منزل طے کروانا چاہتا ہوں آپ کو۔ کیوں یہ نور آیا؟ تاکہ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کے جائے۔ توجہ کیجئے گا، کیوں قرآن آیا؟ تاکہ ظلمت سے نکال کر، گمراہی سے نکال کر، پستی سے نکال کر، جہالت سے نکال کر، ہر وہ چیز کہ جس کی وجہ سے ہم راہ خدا سے دور ہو چکے ہیں، قرآن ہمیں اس سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ اور کس طرف لے کے جانے کے لیے آیا ہے؟ نور کی وادی کی طرف لے کے جانے کے لیے ہے۔ آئیے آپ ایک منزل آگے بڑھیے۔ اللہ کے نبی نے تعارف یہی کروایا تھا
کہ اے میرے اصحاب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں. توجہ کیجئے گا، ایک قدم میرے ساتھ آگے بڑھے، ایک منزل طے کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے جانے سے پہلے کہا کہ اے میرے اصحاب میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے میں نجات کا پروانہ تمہیں دیے جا رہا ہوں. جانے سے پہلے میں نجات کا پروانہ تمہیں دیے جا رہا ہوں. اگر چاہتے ہو کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو، اگر چاہتے ہو میرے بعد صراط مستقیم پر باقی رہو، اے سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھنے والوں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اس جملے کا تکرار کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اے خدایا ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر، ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. ہم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں. ہم صراط مستقیم پر چل کر کیوں چلنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ سب کو اس بات پر ایمان ہے کہ نجات اگرچہ ملے گی تو صراط مستقیم پر ملے گی. اگر نجات ملے گی تو صراط مستقیم پر ملے گی. آئیے اے کلمہ پڑھنے والوں، اے پیغمبر کی نبوت پر ایمان رکھنے والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، آئیے در پیغمبر پر جاتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ نے صراط مستقیم کو نجات کا ذریعہ تو بتا دیا، لیکن ذرا صراط مستقیم کا تعارف بھی کرا دیجئے کہ وہ صراط مستقیم کون سا ہے کہ جس پہ چل کر ہمیں نجات مل سکتی ہے. تو آئیے ابو طالب کا لخت جگر میدان عمل میں اترتے ہیں اور اپنا تعارف کرواتے ہیں. علی ابن ابی طالب، اے مسلمانوں آؤ تمہیں صراط مستقیم کا تعارف کروا دیتا ہوں. نماز میں صراط مستقیم کو تلاش کرتے ہو، آؤ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ صراط مستقیم کیا ہے، کہاں پر ہے، تو علی تعارف کرواتے ہیں. انا الصراط المستقیم، میں ابو طالب کا لخت جگر صراط مستقیم ہوں. قرآن نور ہے، اور نور کا کام کیا ہے؟ گمراہی سے نکالنا، تاریکی سے نکالنا. یہاں اگر لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے تو کیسے اندھیرا ختم ہوگا؟ آپ کو کسی نور کی ضرورت ہوگی، آپ کو روشنی کی ضرورت ہوگی. نور ہوگا تو تاریکی ختم ہو سکتی ہے، نور ہوگا تو اندھیرا ختم ہو سکتا ہے، نور ہوگا تو روشنی ہو سکتی ہے، نور ہوگا تو دن ہو سکتا ہے. بس یہاں پر ایک منزل آگے بڑھیے. قرآن نور ہے، لوگوں کو تاریکی سے نکالنے کے لیے آیا ہے. اب قرآن تو کتاب صامت ہے، یہ بول کے نہیں بتائے گی کہ کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ قرآن کتاب صامت ہے. ایک کتاب ناطق کا تعارف بھی کروائے دیتا ہوں. اور کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین. اے میرے اصحاب، ایک چیز نہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اطرت ہے. اگر چاہتے ہو میرے بعد صراط مستقیم پر باقی رہنا تو ایک ہاتھ میں قرآن کو تھام لو، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کو تھام لو. میری شفاعت چاہتے ہو تو اگر قرآن و اہل بیت کے ساتھ میرے پاس آئے تو تمہیں شفاعت بھی مل جائے گی، تمہیں نجات بھی مل جائے گی. حسین اس عظمت کے مالک ہیں.
حسین ابن علی اس میراث کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ حسین تنہا نہیں ہے، مدینہ میں حسین تنہا نہیں ہے۔ حسین ابن علی کے کندھوں پہ 1,24,000 انبیاء کی محنتیں ہیں، محنتیں ہیں۔ اعلان کیا مثلی لا یبایع مثلا، ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین یزیدیت کے ساتھ کمپرومائز کر لے، حسین یزیدیت سے سمجھوتا کر لے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور فقط اپنے بارے میں نہیں کہا، مجھے حسینی بنانے کے لیے یہ جملہ کہا، مجھے حسینیت سمجھانے کے لیے یہ جملہ کہا، مجھے کربلا کا راستہ بتانے کے لیے یہ جملہ کہا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ حسین سے پہلے کسی نے، اللہ اکبر، کیونکہ حسین حقیقت ابدی ہے، ہر زمانے میں جب بھی کوئی حسین جیسا آیا، جب بھی کوئی یزید جیسا آیا، نہ حسین سے پہلے کوئی تسلیم ہوا، نہ حسین تسلیم ہو رہے ہیں، اور قیامت تک کہہ رہے ہیں کہ اے مجھے اپنا امام ماننے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، میں حسین اعلان کر رہا ہوں، میں اپنا راستہ بتا رہا ہوں، میں اپنی کربلا کا تعارف کروا رہا ہوں، کل کوئی آ کر میری کربلا پہ اور رنگ نہ چڑھا دے، میں حسین خود کربلا بتائے جا رہا ہوں، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ سے پہلے بھی کوئی نہیں جھکا تھا، میں بھی نہیں جھکوں گا، اور قیامت تک کے لیے جس کی رگوں میں حسین کا خون ہے کبھی بھی کسی یزیدی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ آئیے اپنے آپ کو قریب کریں حسین ابن علی کے، آئیے کاروان حسینی کا حصہ بنے، یہ عزت کا راستہ ہے، یہ شرافت کا راستہ ہے، یہ ظلم سے نجات کا راستہ ہے۔ اس محرم کا پیغام ہے سب کے لیے، ہر اس انسان کے لیے جو اپنی زندگی میں آ کے سمجھوتا کر لیتا ہے، جو اپنی زندگی میں کمپرومائز کر لیتا ہے، مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حسین کا راستہ مصلحتوں کا راستہ نہیں ہے، مصلحتوں کا راستہ نہیں ہے حسین کا۔ حسین دو ٹوک بات کرتے ہیں، حسین واضح بات کرتے ہیں، مدینہ سے نکلتے ہوئے یہ نہیں کہا میں مکہ جا کے بتاؤں گا، توجہ کیجئے گا، میں ایک نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہا میں مکہ جا کے بتاؤں گا، یہ نہیں کہا میں سفر میں کسی جگہ پر بتا دوں گا، ابھی نہیں بعد میں بتا دوں گا، نہ، مدینہ میں ہی واضح اپنا موقف بیان کر دیا۔ حسینیت کا راستہ شفاف راستہ ہے، منافقت کا راستہ نہیں ہے، نہ حسین کے بابا کا راستہ منافقت کا تھا، نہ حسین کا راستہ ایسا ہے۔ اس لیے حسینیت کو قبول کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو شفاف کرنا ہوگا۔ وہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب میں حسین کے قریب آ جاؤں گا، نزدیک ہوں۔ کوشش کریں ان دنوں میں ہمارے گھر میں، ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں حسینی رنگ چڑھ جائے،
حسینیت کا رنگ ہو۔ حسین ابن علی نے بہت محنت سے سب کچھ بچایا، بہت محنت سے بچایا۔ پوچھئے حسین سے کیا خرچ ہوا زہرا کے بیٹے کا، یا حسین سے پوچھے یا حسین کی زینب سے پوچھے، کیا خرچ ہوا؟ جو قیمتی چیز حسین کے پاس تھی زہرا کا بیٹا لے کے کربلا میں آ گیا، جو کچھ حسین ابن علی کے پاس تھی سب کچھ حسین آگے لے کے آگے۔ کیوں اے خدایا تیرا دین بچ جائے، میری زینب کی چادر لٹتی ہے تو لٹ جائے۔ آج 2 محرم ہے، روایات میں ہے کہ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے، اجرکم علی اللہ، رونے کی راتیں ہیں، زہرا کے بیٹے کو رونے کے دن ہیں، دل کھول کے روئے۔ کربلا میں زینب کو رونے نہیں دیا کسی نے۔ ایک روایت میں ہے جب امام حسین پیدا ہوئے نا، اللہ کے نبی نے اپنے لخت جگر کو ہاتھ پہ لیا، رونا شروع کر دیا۔ جناب زہرا کی نگاہ پڑی، بابا یہ تو خوشی کا وقت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس وقت سید الانبیاء نے کہا اے زہرا بیٹا ٹھیک آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ خوشی کا وقت ہے، لیکن ابھی اللہ کے فرشتے نے مجھے خبر دی ہے کہ اے رسول خدا ایک وقت آئے گا کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا اس بچے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جب یہ جملہ سنا نا، اب روایت کے الفاظ اس طریقے سے ہیں، اس وقت جناب سیدہ نے کہا بابا آیا میں اس وقت ہوں گی؟ کہا بیٹا نہیں، آپ نہیں ہوں گی، آپ ہوں گے نہ بیٹا، میں بھی نہیں ہوں گا، علی نہ وہ بھی نہیں ہوں گے۔ پھر جناب سیدہ کہتی ہے اے بابا پھر کون میرے بیٹے پہ روئے گا؟ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا